معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل واضحbook.com میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں ادنا سا طالب علم زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 12ویں نشست میں سورہ بقرہ کی چند آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل واضحbook.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اس وقت جب ہم نے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، اور اس سے کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور دروازے سے داخل ہونا، سُجَّدًا، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہنا، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو، تمہاری غلطیوں کو، تمہاری کوتاہیوں کو معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک بار پھر بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے اور بنی اسرائیل کا وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جب بنی اسرائیل وادی طی کے اندر بھٹک رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ، اور یہاں قریہ سے مراد بیت المقدس ہے، یعنی بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا کہ اس مقدس زمین کے اندر، اس مقدس گھر کے اندر، اس مقدس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور داخل ہونے کی یہ شرط لگائی کہ دروازے سے داخل ہونا، اور اس حال میں داخل ہونا کہ تم حطتن کہتے ہوئے داخل ہونا، اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ حطتن کے معنی ہیں مغفرت، 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 یعنی جب بنی اسرائیل سے کہا گیا تم اس بیت المقدس کے اندر داخل ہو، اور دروازے سے داخل ہونا، اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور حطتن، حطتن کہتے ہوئے داخل ہونا، تو نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری غلطیوں کو، تمہاری کوتاہیوں کو معاف کر دیں گے۔ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا وہ حکم تھا جو بنی اسرائیل کو دیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ اس طرح ان شرائط کے ساتھ تمہیں بیت المقدس میں داخل ہو جانا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے اس کی مخالفت کی، اور جو بیت المقدس میں داخل ہوئے تو وہ رانوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، وہ سجدہ کرتے ہوئے داخل نہیں ہوئے، اور انہوں نے حطتن کے بجائے حنتتن کہنا شروع کر دیا، یعنی لفظ حطتن کو حنتتن سے بدل دیا، اور حنتتن کا معنی ہوتا ہے گیہوں، یعنی اللہ نے تو ان کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ مغفرت، مغفرت کہتے ہوئے جب داخل ہوں گے سجدہ کرتے ہوئے تو ہم ان کے گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دیں گے، لیکن وہ حطتن کے بجائے انہیں حنتتن، حنتتن کہتے ہوئے داخل ہوئے، اور اس طرح داخل ہوئے گویا کہ اللہ رب العزت کے حکم کی وہ خلاف ورزی کر رہے تھے، اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے وہ داخل ہوئے، چونکہ مخالفت اور خلاف ورزی بنی اسرائیل کی گھٹی میں پڑی تھی، اور وہ تو ہر اس حکم کی مخالفت کرتے تھے جو ان کو دیا جاتا تھا، ان سے جو کام کرنے کو کہا جاتا تھا وہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کی مخالفت کرتے تھے اور اس کے برعکس کرتے تھے۔ جب اللہ کا عذاب ان کو پکڑ لیتا تھا تو پھر گڑگڑاتے تھے اور روتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ اب دعا کریے، ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، آپ کی بات کو قبول کر لیں گے، ایکسیپٹ کر لیں گے۔ جب حضرت موسیٰ کی دعا سے وہ عذاب یا وہ سزا ان سے ہٹ جاتی تھی، پھر وہی مخالفت وہ کرتے تھے۔ اسی کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے کہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پھر انہوں نے بدل دیا ہمارے اس قول کو جو ان سے کہا گیا تھا، اس کے علاوہ انہوں نے کیا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، اور انہوں نے بدل دیا اس قول کو جو ان سے کہا گیا، یعنی ان سے کہا گیا تھا کہ حطتن کہتے ہوئے مغفرت، مغفرت طلب کرتے ہوئے داخل ہونا،
لیکن وہ بجائے حتتن کے حنتتن کہتے ہوئے داخل ہوئے اور رانوں کے بھل رگڑتے ہوئے داخل ہوئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسی کی پاداش میں اور اسی کی بدولت جب انہوں نے ہماری مخالفت کی اور ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی، فانزلنا علی الذین ظلموا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا اسی کی پاداش میں کہ انہوں نے ظلم کیا تھا اور ہمارے حکم کو توڑا تھا، بما کانوا یفسقون، اور وہ تو تھے ہی فسق و فجور کرنے والے، اور وہ تو تھے ہی مخالفت اور برعکس کرنے والے وہ لوگ تھے۔ تو اسی کی پاداش میں ہم نے ان پر جب انہوں نے ہمارے حکم کو توڑا تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے، اللہ رب العزت سے پانی مانگا وادی تیہ کے اندر، جب بنی اسرائیل پر پانی کی کمی ہوئی اور شدید وہ پیاسے ہوئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں پانی کا انتظام کریے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، تو حضرت موسیٰ نے استسقاء کیا، اپنے رب سے پانی طلب کیا، اللہ سے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَقُلْنَا اضْرِبْ، تو ہم نے موسیٰ سے کہا اضرب بعصاک الحجر، مار دیجیے اپنی لاٹھی کو اس پتھر پر، جو پتھر بنی اسرائیل کے ساتھ تھا۔ اللہ نے یہ حکم دیا کہ موسیٰ اب اپنی لاٹھی کو اس پتھر پر مار دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارتے ہیں، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے اور تمام قبائل میں ایک ایک چشمہ بانٹ دیا گیا، تقسیم کر دیا گیا، اور انہوں نے اپنے اپنے گھاٹ کو پہچان دیا۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، اور ان میں سے ہر قبیلے نے اپنے گھاٹ کو پہچان کر اور اپنے چشمے کو پہچان کر پانی پیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ کلو وشربو، کھاؤ پیو من رزق اللہ، جو اللہ نے جو تم کو اللہ جو رزق دے رہا ہے، یعنی جو تمہیں جو منت سلوہ دیا جا رہا ہے اس کو کھاؤ پیو اور بہترین طریقے سے اس کا استعمال کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، لیکن ہاں زمین میں فساد مت پھیلاؤ، زمین میں بگاڑ پیدا کرتے مت پھرو۔ جو رزق تمہیں دیا جا رہا ہے، جو نعمتیں تمہیں منت سلوہ کی شکل میں دی جا رہی ہیں، اور جو آسمان سے بادلوں سے تم پر سایہ کیا جا رہا ہے، اور جس طرح تمہیں چشمے سے پتھر سے چشموں کو نکالا جا رہا ہے، تو یہ وہ انعامات تھے جن کو اللہ رب العزت بار بار بنی اسرائیل کو یاد دہانی کرا رہا ہے کہ ان انعامات کو جو اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس رزق کو کھاؤ پیو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، لیکن ہاں زمین میں فساد پھیلانے والے مت بنو۔ تو یہ بنی اسرائیل کی وہ شرکسیاں تھیں اور ان کی وہ نافرمانیاں تھیں اور ناشکریاں تھیں جن کو اللہ رب العزت یاد دلا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی نافرمانی سے اور اس کی ناشکری سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اللہ کا شکر گزار بندہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔